کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد بھی روحیں بھٹکتی ہیں، لیکن حقیقت میں کن لوگوں کی روحیں بھٹکتی ہیں اور کتنے دن؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے ایک کتاب کے حوالے سے جانتے ہیں۔ آج جس کتاب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، یہ کتاب موت کو دشمن نہیں استاد مانتی ہے۔ تبتی بدھ مت کے 1300 سال پرانے علم یعنی بارڈو تھوڈول کی جدید تشریح ہے۔ اب مرکزی اس کا خیال یہ ہے کہ موت ایک حادثہ نہیں، یہ ایک سفر ہے، اور جیسے تم زندگی کی تیاری کرتے ہو بالکل ویسے ہی موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں مراقبہ سیکھ لیا تو موت کے وقت ڈر نہیں لگے گا۔ اب یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ نمبر 1، زندگی یعنی موت کی تیاری، موت کا آئینہ۔ رمپوچے کہتا ہے کہ موت کو یاد رکھو، ہر روز 5 منٹ سوچو کہ تم مر سکتے ہو۔ یہ اداسی نہیں، آزادی ہے۔ جب موت یاد رہے گی تو چھوٹی باتوں پر غصہ بھی نہیں آئے گا۔ اور مراقبہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کی تیاری میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ کیسے؟ زندگی میں مراقبہ کرنا، موت کے وقت ہوش میں رہنا۔ جیسے تیراکی سیکھ لو تو دریا میں ڈوبو گے نہیں، مراقبہ سیکھ لو تو موت کے سمندر میں بہہ نہیں جاؤ گے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہیں کون؟ ہم جسم نہیں، ہم دماغ نہیں، ہم خیالات نہیں، ہم وہ شاہد ہیں جو سب دیکھ رہا ہے۔ اس شاہد کو پہچان لو تو موت سے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اب موت کا لمحہ، بروڈو آف ڈائنگ، یعنی تبتی لوگ موت کو 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسے بارڈو کہتے ہیں، بارڈو یعنی درمیانی عالم۔ اب قبر میں دفنانے کے بعد بھی جو ہے نا وہ 4 مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، زمین کا تحلیل ہونا، یعنی مرنے سے پہلے جسم کے 4 عناصر ختم ہوتے ہیں۔ زمین، جسم بھاری لگتا ہے، ہل نہیں سکتا۔ پانی، منہ خشک اور لعاب ختم ہو جاتا ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 4، اور سانس اکھڑ جاتی ہے۔ اب اندرونی روشنیاں، اس میں جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو کیا کام کرتی ہیں؟ جب سانس رکتی ہے تو 3 روشنیاں نظر آتی ہیں۔ ایک سفید روشنی یعنی 25 سال کی جوانی جیسی سکون دیتی ہے۔ سرخ روشنی یعنی 40 سال کی عمر جیسی طاقت دیتی ہے۔ سیاہ روشنی گہری نیند جیسی، 3 انگلی چٹکی بجانے کے برابر۔ اب اس میں مرحلہ نمبر 3 بتایا گیا ہے کہ واضح روشنی یعنی کلیئر لائٹ، یہ سب سے اہم لمحہ ہے۔ 7 سیکنڈ سے 3 تک رہتا ہے۔ یہ وہی روشنی ہے جو NDE میں لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر مرنے والا مراقبہ جانتا ہے تو اس روشنی کو پہچان کر آزادی پا لیتا ہے، نہیں پہچانتا تو ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور اگلے سفر پر نکل جاتا ہے۔ اپنی کتاب میں رمپوچے لکھتا ہے کہ موت کے وقت دماغ سورج کی طرح چمکتا ہے، پر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ موت کے بعد بارڈو آف بیکمنگ، یعنی اگر کوئی کلیئر لائٹ کو نہ پہچانے تو اس کا اگلا 49 دن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یعنی مرنے والا ہر روز 100 دیوتاؤں اور 58 دیویوں کو دیکھتا ہے۔ یہ سب اس کے اپنے دماغ کی طاقتیں ہیں، پر ڈر کی وجہ سے وہ انہیں باہر کا دشمن سمجھتا ہے اور ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ روح کو نیا جسم ملنے کی جگہ ڈھونڈنے کارما ہوتی ہے۔ یہاں اس کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں کہ اگلی پیدائش کہاں ہو۔ اچھی پیدائش برے کارما کرے گی اور اچھے تکلیف۔ اہم بات یہ ہے کہ ان 49 دنوں میں زندہ لوگ جو دعا، تلاوت، خیرات کرتے ہیں وہ مردے کو طاقت دیتی ہے۔ اس لیے تبتی لوگ 49 دن تک متوفی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ بہتر چاہتے ہیں تو موت سے دوستی کرو، موت سے ڈرنا بند کرو، اسے زندگی کا حصہ مانو۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہ زندگی بھی نہیں جی پاتا۔ مراقبہ موت کی ریہرسل ہے۔ روز 20 منٹ بیٹھو، سانس روکو، یہ تمہیں موت کے وقت ہوش میں رکھے گا۔ معافی مانگو اور معاف کر دو۔ مرنے سے پہلے سب سے رشتے صاف کر لو، پرانا غصہ، پرانی نفرت ساتھ لے کر مت جاؤ۔ اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کوئی مر جائے تو 49 دن تک اس کے لیے اچھے کام کریں، قرآن پڑھیں، خیرات کریں اور اس کا نام دیں، اسے راستہ ملے گا۔ زندگی میں کلیئر لائٹ کبھی کبھی مراقبے میں جو ہے وہ فکری، بے کلیئر اور وزنی محسوس ہوتی ہے نا، وہی ہے، اسے یاد رکھو، موت کے وقت لائٹ وہی بچائے گی۔ سب سے مشہور کوٹ ہے، موت اس پردے کی طرح ہے جو زندگی کے اسٹیج کے سامنے گرتا ہے، اور پردہ گرنے سے ڈرامہ ختم نہیں ہوتا، صرف منظر بدل جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت کے راستے پر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین۔